یہ جو حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ ہم تقسیم تو کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہوتی ہے۔ یہ بحث جو ہے وہ عام عوام کو خود اپنے مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آپ 360 اسلام پر جائیں اور حدیث درج کریں، اور اگر آپ کو حدیث ضعیف کا وہاں پر سٹیٹس نظر آ رہا ہے تو اٹھا کے آپ اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں کہ نہیں میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ عام پبلک کے استعمال کی چیز نہیں ہے، یہ عام پبلک کے استعمال کی چیز نہیں ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے۔ یہاں پر آپ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عام پبلک استعمال کی چیز کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت کا کوئی ایک حکم یا شریعت کا کوئی ایک عمل جو ہے وہ اپنے اس شریعت کا عمل بننے تک کا ایک خاص ماحول میں سفر طے کرتا ہے، ایک خاص انداز سے، اس کا ایک الگ سے سسٹم ہے، ایک الگ سے میکانزم ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوتے ہوئے شریعت کا ایک عمل بنتا ہے۔ اور وہ شریعت کا جب عمل طے ہو جائے کہ یہ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے تو پھر اس کے مد مقابل احادیث جو ہیں وہ اس کو سپورٹ تو کر سکتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم ان کا ذکر تو کر سکتے ہیں کہ یہ بھی احادیث یہاں پر موجود ہیں، یہ بھی احادیث یہاں پر موجود ہیں، یا ان احادیث کا لیول یہ ہے، لیکن ان کی بنیاد پر جو عمل شریعت کا حکم بننے تک طے ہو گیا ہے، جس کو سنت کا عمل بھی کہہ دیا جاتا ہے، سنت بننا، شریعت کا حکم بننا، جب اس لیول تک وہ چیز پہنچتی ہے تو وہ کئی اور بھی اس کے اندر چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایک پورا ایک سائنس ہے، پوری کی پوری، پورا کا پورا ایک علم ہے۔ اس کو آپ اگر مثال سے سمجھیں تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا ڈاکٹری کی بہت ساری اصطلاحات ہیں، ڈاکٹری کی بہت سارے علاج معالجے کی چیزیں ہیں، ڈاکٹری کی بہت ساری ایسی چیزیں، ان میں موٹی موٹی چیزیں تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہیں کہ بخار ہے تو پیناڈول استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ ہے اور یہ کر لیا جائے، یہ ہے تو یہ کر لیا جائے۔ لیکن جتنی ڈیزیز کریٹیکل ہوگی، جتنی وہ بیماری جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ درجے کی ہوگی، اس میں آپ کو اسپیشلسٹ جو ہے اسی کی رائے کا لحاظ کرنا پڑے گا، ادروائز آپ ایسی ٹھوکر کھائیں گے کہ جان سے جائیں گے، مشکل کا شکار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، کہ وہ چیز آپ اس کو استعمال کروا رہے ہیں حالانکہ وہ وجہ تھی نہیں، وہاں پر اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دین کے اندر بھی یہ ایک بڑا اہم معاملہ اس طرح کا بھی اس میں موجود ہے۔ تو اس لیے جو احادیث کا صحیح ہونا، ضعیف ہونا، حسن ہونا، یہ جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے سٹیٹس کو طے کرنے کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ آج ہم خود اپنے اعمال کو چیک کرنا شروع کر دیں کہ یہ حدیث صحیح کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں بنائی گئی۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو اس میں کسی ماہر کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی جو ماہر دین ہے، ماہر شریعت ہے، وہ طے کر دے اس چیز کے اندر کہ یہ کیا حکم ہے، ورنہ تو ان احادیث کو ایک طرف رکھ لیا جائے، خود قرآن مجید کے اندر ہی ہم جا کر مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر اگر ہم کسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس کے اندر بھی پیچیدگی پیدا ہونے کا امکان اور ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ ایک ضمناً گفتگو آ گئی۔ تو میں نے بہرحال یہ عرض کیا کہ خبر واحد جو ہے اس کے حوالے سے یہ سارے کے سارے پیرامیٹرز اور یہ سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ بنائے گئے، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ بعد میں آنے والا اگر کوئی ماہر جو ہے وہ کسی حدیث کے اوپر کوئی رولنگ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ ڈیسیجن لینا اس کے لیے آسان ہو۔ کس کے لیے؟ ماہر کے لیے۔ عام عوام کے لیے تو یہی حکم ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں جو بھی ماہر موجود ہے اس سے انہوں نے اس کے مطابق پوچھ کر عمل کر لیا ہے تو وہ ان کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔